الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہو تو اعتکاف کی نیت کر لیا کیجیے۔ فتاوی شامی میں ہے کہ اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب چاہے تو کھا پی یا سو سکتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک تمام اعمال سے افضل ہے، اور یہ ان یعنی فرشتوں کا ذکر ہے جو اطراف جنت میں رہتے ہیں، اور جب وہ حضور اور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کی برکت سے جنت کشادہ ہو جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب پیارے میرے اسلامی بھائیوں، اصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مسئلہ، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ بیان سننے کی نیتیں کر لیجئے، اچھی نیتوں کے ساتھ اول تا آخر بیان سنیے، پوری توجہ کے ساتھ بیان سننے کی نیت کیجئے، ادب کے ساتھ بیٹھنے کی نیت کیجئے۔ آج ایک اللہ کے ولی، عاشق رسول اور اپنے وقت کے مجدد اور بہت بڑے علامہ کا تذکرہ کیا جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات میں سے چند کرامات پیش کی جائیں گی۔ چنانچہ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے حدیث پاک کا درس لیا کرتے تھے۔ ایک دن ہم درس حدیث شریف پڑھ رہے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلاف عادت وہاں سے اٹھے اور 15 منٹ بعد پریشانی کی کیفیت میں واپس تشریف لائے۔ تو ہم نے دیکھا کہ آپ کی دونوں ہاتھ آستینوں سمیت پانی سے گیلے ہو چکے تھے۔ آپ نے باہر سے مجھے بلایا اور حکم فرمایا کہ دوسرا خشک کرتا لے کر آئیے۔ میں نے کرتا حاصل کر دیا، آپ نے پہنا اور ہم لوگوں کو درس حدیث دینے لگے۔ لیکن میرے دل میں یہ بات کھٹکی تو میں نے وہ دن، تاریخ اور وقت لکھ لیا۔ ٹھیک 11 دن کے بعد کچھ لوگ تحفے لے کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب وہ لوگ چند دن رہ کر واپس جانے لگے تو میں نے ان سے حال پوچھا کہ کہاں کے رہنے والے ہو، اس وقت کہاں سے تشریف لائے ہو اور کیسے آنا ہو؟
ان لوگوں نے اپنا واقعہ بیان کیا، کہا کہ ہم فلاں تاریخ کو کشتی میں سفر کر رہے تھے، ہوائیں تیز چلنے لگی، موجیں زیادہ ہونے لگی، خطرہ پیدا ہو گیا کہ اب کشتی الٹ جائے گی اور ہم لوگ ڈوب جائیں گے۔ اس پریشانی کے عالم میں ہم سب نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگی اور نظر مانگی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک شخص کشتی کے قریب آیا اور اس نے کشتی کا کنارہ پکڑ کر ہمیں دریا کے کنارے پہنچا دیا اور ہم بخیر و عافیت اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ اور اللہ پاک نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وسیلے کی برکت سے ہم لوگوں کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ اسی نظر کو پورا کرنے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کرنے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ ہزاروں کا ملجا، ہزاروں کا مأویٰ، ہزاروں کا مولا ہمارا رضا ہے، جو مانگو پاؤ گے اے بے نواؤں، سخاوت کا دریا ہمارا رضا ہے۔ صلو علی الحبیب اے عاشقان رسول۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ پاک کے بہت بڑے ولی اور 14ویں صدی کی ایک عظیم علمی و روحانی شخصیت تھے۔ آپ کا کشتی میں سوار مسافروں کی فریاد سن کر ان کی مدد کرنا اور کشتی کنارے لگا دینا یقیناً آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ اللہ پاک نے اپنے اولیاء کو یہ بلند و بالا شان عطا فرمائی ہے کہ جب بھی کسی مشکل میں ان کو پکارا جائے یا ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو وہ اللہ پاک کی عطا سے اپنے غلاموں کی مشکل کشائی بھی فرماتے ہیں اور حاجت روائی بھی فرماتے ہیں۔ کرامت کا ثبوت خود قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہمیشہ اولیاء کرام سے کرامات واقع ہوتی رہی ہیں، اور کرامات کا ذکر خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، جیسا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بے موسم کے پھل کا آنا آپ کی کرامت ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا گیا، ترجمہ کنز الایمان، جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے تو کہتے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو بولی وہ اللہ پاک کے پاس سے ہے، بے شک اللہ پاک جسے چاہے بے قیمتی دے۔ اسی طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے کھجور کے سوکھے ہوئے تنے کو ہلانے پر پکی ہوئی عمدہ اور تازہ کھجوروں کا گرنا بھی آپ کی کرامت ہے۔ اور یاد رکھیے مریم رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کی ولیہ تھی۔ نبی جتنے بھی گزرے ہیں یہ سارے مرد ہی گزرے ہیں، اور مرد ہی ہونا یہ نبی کے لیے بھی ضروری ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تذکرہ قرآن پاک میں موجود، اور پھر انہی کا تذکرہ آگے قرآن پاک میں ایک اور جگہ ذکر کیا گیا، جب ان کو جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس درخت کو ہلائیے، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود۔ ترجمہ کنز الایمان، اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازی پکی کھجوریں گریں گی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا، تو وہ خشک تنا تھا، اس سے اللہ پاک نے کو تازہ کھجوریں عطا فرمائیں۔ حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی ایک ولی تھے، اللہ کے ولی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا آن کی آن میں پلک جھپکنے سے پہلے یمن سے ملکہ بلقیس کا تخت شام میں لا کر حاضر کر دینا آپ کی کرامت ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس نے کہا
جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پلک مارنے سے پہلے۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا، کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو خود قرآن پاک سے ثابت ہے۔ تو جو شروع میں حکایت بیان کی، اس سے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے۔ ممکن اس کے لیے ممکن ہے نا، اس کو قدرت مل جاتی ہے جس کو رب تبارک و تعالیٰ طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال جہاں اس حکایت سے ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت کا پتہ چلا، وہی یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اولیاء اللہ کو اپنی دعاؤں میں وسیلہ بنانا بھی جائز ہے۔ اب اس کے اوپر بھی خود قرآن پاک میں ہماری رہنمائی کی گئی، فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اس یعنی اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اس کے علاوہ حدیث پاک میں دو عالم کے داتا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وسیلہ اختیار کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی، اور صحابہ کرام کا بھی اس پر عمل تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اللہ پاک کے ان مقرب اور چنے ہوئے نیک بندوں میں سے تھے جن کو کتاب و قلم کے سہارے تو بہت کچھ ملا تھا، مگر فیض رب قدیر سے وہ کچھ ملا کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وہ شخصیت ہے جو پیدائشی ولی اللہ تھے، 1272 سنہ ہجری کی 10 شوال المکرم کو پیدا ہوئے۔ مولوی صاحب قرآن کریم کے نسخے میں اعراب کی غلطی کی وجہ سے لفظ کو غلط پڑھاتے تھے، مگر یہ مجدد ملت اس لفظ کو درست ہی پڑھتے تھے۔ 3.5 سال کی عمر میں ایک عربی شیخ سے عربی میں بات چیت کرتے تھے، 4 سال کی عمر میں قرآن پاک ناظرہ مکمل کر لیتے ہیں، 6 سال کی عمر میں عید میلاد النبی کے موضوع پر تقریر کرتے ہیں تو مشائخ کے نظام داد و تحسین سے نواز دیتے ہیں۔ اسی عمر میں سمت بغداد معلوم کر لیتے ہیں تو تا حیات کبھی اس طرف پاؤں نہیں پھیلاتے۔ 8 سال کی عمر میں عربی کتاب کی عربی میں شرح لکھ دیتے ہیں۔ صرف 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں تمام علوم سے سند فراغت اور اسی دن پہلا فتویٰ بھی تحریر کر دیتے ہیں۔ کوئی خط میں حافظ لکھ دیتا ہے تو اس کے حسن ظن کو پورا کرنے کی خاطر 1 ماہ میں مکمل حفظ قرآن کر لیتے ہیں۔ مکہ المکرمہ میں 8 گھنٹے کے مختصر وقت میں بغیر کتب کی مدد کے، کتابوں کی مدد کیے لیے بغیر 400 صفحات پر مشتمل عربی زبان میں ایسی عظیم الشان کتاب تصنیف فرماتے ہیں کہ عرب شریف کے بڑے بڑے علماء کرام نے مختلف القابات سے نوازا۔ کسی نے امام عشق و محبت کہا تو کسی نے اس صدی کا مجدد کہا، کسی نے تاجدار ولایت کہا تو کسی نے دین و ملت کے چراغ کہا، کسی نے انبیاء و مرسلین کے علوم کا وارث کہا تو کسی نے تحقیق کرنے والوں کا سردار کہا، کسی نے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا لقب عطا فرما کر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی علمیت کا ڈنکا بجا دیا۔ قربان چاہیے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قسمت پر جب مدینہ پاک میں حاضر ہوتے ہیں تو سر کی آنکھوں سے جان ایمان رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہو جاتے ہیں۔ کتنی عظیم ہستی ہوگی کہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں میں دیدار عطا فرمایا ہوا۔ یہ وہ عظیم ہستی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات کا تذکرہ جاری تھا۔ آئیے ایک اور کرامت سنتے ہیں۔ چنانچہ عاشق و خلیفہ اعلیٰ حضرت سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک دن میں مغرب کے بعد مکان پر کھانا کھا رہا تھا کہ میرے بھائی قناعت علی گھبرائے ہوئے آئے اور کہنے لگے، بھائی جان مجھے جلدی سے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لے چلیے، میرے پاؤں میں سانپ نے کاٹا ہے، میرا سر چکرا رہا ہے، میں نے دیکھا کہ ان کے پاؤں قابو میں نہ تھے، الغرض
ہم گرتے پڑتے کاشانہ اعلیٰ حضرت کے قریب پہنچے ہی تھے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشاء کی نماز کے لیے آ رہے تھے۔ حالانکہ ان دنوں نماز عشاء کچھ دیر سے ہوتی تھی، مگر اس روز اول وقت ہی تشریف لے آئے۔ میں نے بڑھ کر دست بوسی کی اور واقعہ بیان کر دیا، جس کا آپ پر اس قدر اثر ہوا کہ باوجود قناعت علی کے قریب ہونے کے فرمانے لگے سید صاحب کہاں ہیں؟ میں نے اشارہ سے بتایا، آپ وہیں سڑک پر پڑھنے کے لیے بیٹھنے لگے، مگر قناعت علی کے کہنے پر مسجد میں تشریف لے گئے اور مسجد سے چراغ قریب منگوا کر دیکھا تو واقعی دانتوں کا نشان تھا۔ آپ دیر تک کچھ پڑھتے رہے اور اس جگہ پر اپنا دست مبارک پھیرتے رہے، اور آخر میں دم کرنے کے بعد دلاسا دیتے ہوئے فرمایا، باورچی خانے میں کاٹا چوہے نے ہوگا، نظر آپ کی سانپ پر پڑی۔ قناعت علی نے عرض کی حضور ایک تمنا اور ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ عرض کی حضور تھوڑا سا لعاب دہن اگر اس جگہ لگا دیں گے تو میں بچ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اس میں کیا رکھا ہے؟ میں نے تو وہ دعائیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں پڑھ کر دم کر دی ہیں، انشاءاللہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا۔ انہوں نے پھر عرض کیا، میں آپ کو سچا نائب رسول جانتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کے پاؤں مبارک پر اپنا لعاب دہن لگایا تھا، اگر آپ لعاب دہن لگا دیں گے تو میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ یہ سن کر آپ نے تھوڑا سا ناراضی کا اظہار کیا، جس پر قناعت علی بھی مایوسی کے انداز میں خاموش ہو گئے۔ فرمایا تم نہیں مانتے، اچھا لاؤ پاؤ۔ میں نے بڑھ کر لعاب دہن لینے کے لیے اپنا سیدھا ہاتھ پھیلا دیا، مگر سیدی اعلیٰ حضرت نے میرے پاؤں کو ہٹا کر خود اپنے ہاتھ سے لعاب دہن لگاتے ہوئے فرمایا بس اب تو آپ کا کہنا ہو گیا۔ قناعت علی نے کہا حضور مسجد کی چار دیواری کے باہر چل کر ہاتھ دھو لیں۔ فرمایا اچھا چلیے۔ قناعت علی پورا لوٹا بھر کر خود لائے اور تیزی کے ساتھ موٹی دھار سے پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ حضور بار بار منع فرما رہے تھے بس کیجیے اسراف ہے، مگر انہوں نے جب تک لوٹے کا پانی ختم نہ کر لیا باز نہ آئے۔ اس کے بعد نماز ہوئی اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے وظائف سے فارغ ہو کر جب تشریف لے جانے لگے تو میں نے اپنی حماقت سے عرض کیا حضور میں نے سنا ہے کہ سانپ کے کانٹے ہوئے کو سونے نہ دیا جائے۔ یہ سنتے ہی ٹھہر گئے اور فرمایا جب کانٹا بھی ہو تو نہ، چوہے نے کاٹا ہوگا، سانپ پر نظر پڑ گئی۔ قناعت علی نے فرمایا آپ بالکل اطمینان سے آرام فرمائیے اور صبح کو خیریت بھیجیے۔ مختصر یہ کہ انہوں نے رات بھر کو خواب دیکھے کہ سانپ مار رہا ہوں، کیونکہ جب جس سانپ نے کاٹا تھا اسے قناعت نے ہی مارا تھا۔ صبح ان کی آنکھ فجر کے وقت سے پہلے ہی کھل گئی اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ حضور کو فکر ہوگی 3-4 بجے ہی مسجد میں پہنچ گئے اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ آپ تشریف لے آئے اور دور سے نظر پڑتے ہی چہرے مبارک پر مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ لطف و کرم فرمانے والے کب سے گدا کرتے ہیں نالے، تو نے کبھی نہیں ڈالا بالا حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، میرے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا کہنے کہ آپ کے دم اور لعاب دہن نے وہ کام کر دکھایا کہ سانپ کا زہر اپنا اثر نہ دکھا سکا، اور دکھاتا بھی کیسے کہ دم کے الفاظ اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور لعاب دہن نائب رسول کا تھا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سب سے بڑی کرامت شریعت پر استقامت تھی، اور علماء کرام کے اور صوفیہ کے نزدیک اصل چیز یہی ہے، کیونکہ استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرامت میں نفس کا سرور ہے اور استقامت میں نفس کو کمزور کرنا ہے، اور یہ بہت ہی اہم ہے۔ اسی واقعہ کو لے لیجئے
کہ جب سید صاحب پانی کی دھار کو موٹی کر کے اس لیے بہاتے کہ حضرت نے اپنا لعاب دہن لگاتے ہوئے سانپ کے کانٹے ہوئے مقام پر ہاتھ لگایا ہے، کہیں سانپ کا زہر نہ لگ گیا ہو اور حضرت کو کوئی نقصان نہ پہنچے، مگر یہ شریعت پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے والے مجدد ملت سے اسراف کہہ کر پانی کی دھار کو چھوٹی رکھنے کا حکم ارشاد فرماتے تھے۔ بخاری شریف میں ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے، سنیے اور اللہ کرے کہ میں بھی عمل کرنے والا بن جاؤں، آپ بھی بن جائیں۔ حدیث پاک میں فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ میرے فرائض کی ادائیگی سے بڑھ کر کسی اور چیز سے میرا تقرب حاصل نہیں کر سکتا، یعنی فرائض کے بعد پھر وہ نوافل سے مزید قرب حاصل کر جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں اور میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے میں اس کو ضرور دوں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا۔ اس حدیث قدسی کو سامنے رکھا جائے تو اپنے رب کا قرب کسے نہیں چاہیے؟ یقیناً مجھے بھی میرے رب کا قرب چاہیے، میرا رب مجھے اپنا مقرب بندہ بنا لے، یہ میری بھی خواہش ہے، شاید ہر ایک کی خواہش ہو۔ تو اپنے رب کے قرب پانے کی ایک یہاں دلیل دی گئی، رہنمائی کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی برکت اسے ہی ملے گی فرائض کے ساتھ۔ سب سے زیادہ اپنے رب کا قرب فرائض کے ساتھ ہوتا ہے، فرض ادا کریں، فرض ادا کریں، نماز فرض ہے ادا کیجئے، حج فرض ہو گیا ادا کیجئے، زکوٰۃ فرض ہوگی تو ادا کیجئے، اس سے اپنے رب کا قرب ملے گا۔ مال کی محبت تو کس دل میں نہیں ہوتی، لیکن مال کی محبت ایک طرف ہے اور ایک طرف میرے رب کی محبت ہے۔ اپنے رب کی محبت کو دل میں لیے، زکوٰۃ فرض ہوئی جلدی ادا کیجئے، روزہ فرض ہے یہ نہ دیکھیے کہ کام بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ دیکھیے کہ میرے رب کا فرض کیا ہوا ہے، مجھے اپنے رب کے حکم کو بجا لانا ہے۔ تو یہ دیکھیے اپنے رب کے قریب ہوتے جائیے، قریب ہوتے جائیے فرائض کے ساتھ، اور پھر نوافل کے ساتھ اتنا قرب ملے گا، اتنا قرب ملے گا کہ اسی حدیث قدسی میں فرمایا میرا بندہ اتنا قریب ہو جاتا ہے نوافل کے بعد کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اور میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ سنتے تو ہم بھی ہیں نا، ہمیں بھی تو طاقت ہمارے رب نے ہی دی ہے، ہم سنتے کس کی دی ہوئی طاقت سے؟ اپنے رب کی دی ہوئی طاقت سے۔ لیکن یہ کون سا بندہ ہے جو اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے، رب کائنات فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے؟ یقیناً یہ کوئی خاص بندہ ہوگا، اور اس کی سماعت بھی یہ نہیں ہوگی کہ 2-4 فٹ دور بندے کی سماعت، یہ دور کھڑے ہوئے بندے کی آواز کو سن لیتا ہوگا، بلکہ اس کی سماعت میں غیر معمولی طور پر اتنا وزن پیدا ہو جائے گا، اتنی زیادہ دور تک یہ سننے والی ہو جائے گی کہ یہ بیٹھا تو کسی دنیا کے ایک کونے میں ہوگا، اس کو پکارنے والا اگر دنیا کے دوسرے کونے پر بھی ہوگا تو یہ اس کی بھی آواز سن لیا کرے۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت کے اندر جو تاثیر ہے اس کا جو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ سائنس نے تو یہ بہت ساری چیزیں آسان کر دی ہیں، ابھی جیسے ریکارڈنگ ہو رہی ہے مثال کے طور پہ، تو یہ ریکارڈنگ کب تک رہے گی موبائل میں؟ جب تک ڈیلیٹ نہیں کریں گے۔ یہاں کسی نے بیٹھے بیٹھے کال کرنی ہے تو دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے بندے سے بات ہو سکتی ہے۔ یہ ہے سائنس، بغیر کسی کیبل کے بات بھی ہو جا رہی ہے، آواز بھی جا رہی ہے، تصویر بھی جا رہی ہے، اس کو سارے مانتے ہیں۔ لیکن اولیاء کرام کی روحانیت کو ماننے والے افراد یہ بسا اوقات شیطان کے چکروں میں آ جاتے ہیں کہ یار یہ کہاں لکھا ہے، یہ کیسے ثابت ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے۔ جس کو رب نے سائنس جس کی سمجھ میں آ گئی ہے نا، وہ اپنے رب کی توفیق، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے علم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوازے ہوئے بندوں کو بھی وہ مان لیتا ہے، وہ ہچکچاہٹ کا بھی شکار نہیں ہوتا، اور یہ شیطانی وسوسوں کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی۔ اللہ کریم ہمیں اولیاء کرام کا باادب بنائے اور ماننے والا بنائے۔ ایمان والوں کی ایک نشانی بڑی پیاری خود قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں بتائی، یؤمنون بالغیب، اگرچہ یہ اللہ تبارک و ایمان والوں کی نشانی بیان کی،
اور اس تعلق سے بیان کی گئی کہ یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، ظاہر نہیں ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اسی طرح جنت دوزخ ہم پر ظاہر نہیں، لیکن ایمان والوں کی یہ نشانی ہے یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان والے اڑتے نہیں ہیں، ایمان والے وسوسوں کا نہ شکار ہوتے ہیں نہ شکار ہونے دیتے ہیں۔ شکار کرنے کے لیے شیطان بھی بسا اوقات وسوسہ ڈالتا ہے، اور بسا اوقات انسانی صورت میں، اب اس کو کیا کہا جائے، انسان بھی بعض اوقات وسوسے ڈالتے ہیں۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وسوسہ ڈالتے ہیں، جن بھی ڈالتے ہیں، یعنی شیطان بھی ڈالتے ہیں اور انسان بھی ڈالتے ہیں۔ تو وسوسہ ڈالنے کے لیے بسا اوقات ہم جن بیٹھکوں میں، جن مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، وہاں پر بھی بعض اوقات لوگ آئے جاتے ہیں، باتوں باتوں میں کبھی اولیاء کرام کے خلاف کوئی بات کرے گا، کبھی انبیاء کرام کے بارے میں کوئی بات کرے گا، تو یوں ہوتی 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 ایسی باتوں کی طرف آہستہ آہستہ انہوں نے کڑیاں جوڑ دینی ہوتی ہیں کہ بالآخر یہ بندہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر، حدیث پاک میں کہا الصحبۃ مؤثرہ، صحبت اثر رکھتی ہے، تو برے کی صحبت میں بیٹھیں گے، وہ وسوسے ڈالتا اس حد تک بندے کو لے جائے گا کہ بالآخر یہ پہلے تو بے ادب ہوگا اللہ کے بندوں کا، اولیاء اکرام کا، پھر انبیاء اکرام کا بے ادب، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے ادب، اور ایسے بھی پھر لوگ ہو جاتے ہیں جو اتنے بے باک ہو جاتے ہیں کہ جو بولتے ہیں بھائی میں سیکولر ہوں، میں رب کو نہیں مانتا معاذ اللہ، میں جنت کو نہیں مانتا، میں دوزخ کو نہیں مانتا معاذ اللہ۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ وسوسہ ڈالنے والے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے افراد ہوتے ہیں۔ وسوسہ، آج کل تو وسوسے ڈالنے کے تو بہت انداز ہیں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں دیکھیں تعداد ہے جن کا اپنا ایک مائنڈ ہے، اپنا ایک انداز ہے، جن کے سوچنے کا معیار اپنا ہے، کہ جب وہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو ایک دیتے ہیں کہ یہ کیسے، تو پھر یہ لوگ ان کی صحبتوں میں بیٹھنے والے بالآخر اس بات پر آتے ہیں کہ نہیں یار کچھ بھی نہیں ہے، نہ رب ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم، ادب، احترام کو اپنے دل سے نکالنے نہ پایا، اللہ کرے ایسا نکلے نہیں۔ یہ نیک صحبت میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ یہ سب کچھ ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات کا تذکرہ چل رہا تھا۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ پیلی بھیت تشریف لے گئے۔ حضرت مولانا شاہ وسیع احمد صاحب محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دولت خانہ پر قیام فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے محدث سورتی سے فرمایا، ہمیں بشارت ہوئی ہے کہ شاہ کلیم اللہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر جانا ہے۔ وہ ہم سے فرماتے ہیں ہمارے مزار پر تشریف لائیے۔ لہذا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر طلبہ اکرام ان کے مزار پر تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ مزار شریف کے دروازے کھلے ہیں اور چوکھٹ کے بیچ میں ایک سانپ لیٹا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزار کے قریب پہنچے تو وہ سانپ اندر چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اندر تشریف لے گئے۔ محدث سورتی اور طلبہ اکرام بھی مزار کے اندر جانا چاہتے تھے، مگر مزار شریف کے دروازے اچانک خود بخود ہی بند ہو گئے۔ محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور طلبہ اکرام باہر اس واقعے کو دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ کہیں سانپ نہ ڈس لے۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد یکا یک مزار شریف کا دروازہ کھلا اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حشاش بشاش باہر تشریف لائے اور فرمایا اب وہ سانپ نظر نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ یہ صاحب مزار نقش بندی سلسلے سے منسلک ہیں اور اس شہر پیلی بھیت کے سلطان الاولیاء ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ صاحب مزار نے اس فقیر سے بالمشافہ ملاقات کی اور گفتگو فرمائی۔ اس کرامت کو دیکھ کر سلطان الواعظین مولانا عبد الاحد صاحب، مولانا شاہ حبیب الرحمن صاحب اور مولانا شاہ ابو السراج عبد الحق صاحب اس مزار پر ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بیعت ہو گئی۔ جب سے یہ واقعہ ہوا تب سے وہاں سانپ نظر نہیں آیا۔
اور لوگ مزار شریف پر حاضری دینے لگے۔ اے عاشقان رسول، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی طرح ایک اور بزرگ سے بھی ان کے مزار میں جا کر ملاقات فرمائی۔ اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دینے کے آداب کیا ہیں، اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ بسا اوقات جو ایک غلط انداز سے حاضریاں دیتے ہیں مزاروں پہ، تو وہ اہل سنت کے خاطر میں آ جاتا ہے۔ تو جو درست طریقہ کار ہے وہ سنیے۔ بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ اپنے رسالے قبر والوں کی 25 حکایات میں مزارات پر حاضری کے آداب بیان فرماتے ہیں۔ آئیے ان میں سے چند سنتے ہیں۔ فرمایا، اولیاء کرام کے مزارات طیبات پر حاضر ہونے میں قدموں کی طرف سے جائے اور کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر چہرے کے سامنے کھڑا ہو اور درمیانی آواز میں اس طرح سلام عرض کرے: السلام علیکہ یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر درود غوثیہ 3 بار، الحمد شریف سورہ فاتحہ 1 بار، آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 7 بار، پھر درود غوثیہ 7 بار، اور وقت فرصت دے اجازت دے وقت مزید ہو تو سورہ یاسین اور سورہ ملک بھی پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کرے کہ الہی اس قرآت پر مجھے اتنا اجر دے جو تیرے کرم کے قابل ہے، نہ اتنا جو میرے عمل کے قابل ہے، اور اسے میری طرف سے اس بندے کو نظر فرما۔ پھر اپنا جو مطلب جائز شرعی حاجت ہو اس کے لیے دعا کرے اور صاحب مزار کی روح کو اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ قرار دے، پھر اسی طرح سلام کر کے واپس آ جائے۔ مزار شریف یا قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے راستے میں فضول باتوں میں مشغول نہ ہو، قبر کو بوسہ نہ دے، چومنا قبر کو نہ چومیں، مزار شریف کو نہ قبر پر ہاتھ لگائیں، بلکہ قبر سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو جائیں۔ یاد رکھیے، تعظیم کی نیت سے قبر کا طواف کرنا، قبر کے گرد چکر لگانا حرام ہے، اور قبر کو سجدہ تعظیمی کرنا بھی حرام ہے، اور اگر عبادت کی نیت ہو تو کفر ہے۔ اگر کوئی ان کاموں میں سے کوئی کر رہا ہو، لیکن علماء اہل سنت یا مفتیان کرام یا اہل علم حضرات اب تو وہ کرتے نہیں ہیں، اور وہ تو واضح طور پر فرماتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا۔ اگر کوئی ان کاموں میں سے کرے تو وہ خود اپنی جہالت کا اظہار کر رہا ہے، اس میں وہی مجرم ہے، نہ کہ اہل سنت کے علماء کرام ہیں۔ ٹھیک، تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض کا وسوسہ ڈالنے کے بھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی نا، وسوسہ ڈالنے والے یہ بھی کرتے ہیں، ایک کا ہاتھ پکڑا، میں جو باتیں کہتا ہوں میں تمہیں دکھاتا ہوں، پکڑا ہاتھ، آؤ میں تمہیں فلاں دربار پہ لے کے جاتا ہوں، لے کے گیا۔ دربار میں کیا ہو رہا تھا، کسی جاہل نے اپنی جہالت کا اظہار کیا، ان کاموں میں سے کوئی کام کر دیا۔ یار یہ صحیح تو کہتا تھا، مجھے جو کہتا تھا واقعی صحیح کہتا ہے، اہل سنت یہی کرتے ہیں، یہ صحیح کہتا تھا۔ تو نہیں بھائی، یہ صحیح کہتا تھا، اس نے وسوسہ ڈالا اور آپ کو پکا کرنے کے لیے جاہل کو بطور دلیل آپ کے سامنے کھڑا کر دے گا، یہ دیکھو یہ علماء اہل سنت کا یہ ثابت ہے، جبکہ کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی مفتی اسلام ایسا کرنے کا نہیں کہتا۔ تو کہتے ہیں اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، ایسا نہ ہو کہ کسی نے 2 باتیں کی، جس لایا گلی اور دن نہ چلی، یہ نہ کیا جائے، جس نے 2 باتیں سنا دی اسی کے ساتھ چلنا شروع کر دیا، بس ٹھیک ہے یہ بندہ ٹھیک ہے، جو چرب زبان ہے یہ ٹھیک ہے بھائی، جس کو بولنا آتا ہے یہ ٹھیک ہے، نہ بھائی۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، جو خوف خدا والے ہوتے ہیں، یہ چرب زبان کم ہوتی ہے، یہ سوچ سوچ کے سمجھ کے باتیں کرتے ہیں، ٹھہر کے باتیں کرتے ہیں، بلکہ بعض تو اس ڈر سے بات نہیں کرتے، نکالتے نہیں کہ کہیں یار یہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہ کر لے، کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جس میں پکڑ ہوتی ہے۔ یہ کم سے کم بولا کرتے تھے، یہ کم سے کم بولنے والے افراد ہوتے ہیں، اور یہ نیک لوگوں کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہوتی ہے کم بولنا۔ جو کم بولتا ہے نا، عافیت اس کو ملتی ہے، لیکن نیک لوگوں کی
خصلت یہ ہے، ایک عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ کم بولتے ہیں، مطلب کی بات کرتے ہیں ورنہ خاموشی۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بزرگان دین کی برکتیں حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے اور ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کی جائے۔ یوں تو اولیاء کرام کے بہت سے اوصاف و معمولات ایسے ہیں جو سب میں پائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک وصف تلاوت قرآن ہے۔ یہ اللہ پاک کے دوست اللہ پاک کے کلام سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ان میں بے شمار ایسے تھے جو ہر رات ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، اور کہیں میں نے پڑھا تھا کہ اگر کسی بندے کو یہ دیکھنا ہو کہ اسے اپنے رب سے کتنی محبت ہے تو یہ دیکھو کہ یہ قرآن پاک کی تلاوت کتنی کرتا ہے۔ جتنی اپنے رب کے کتاب کی قرآن کی تلاوت کرے گا، یہ اس بات پر دلیل ہوگی کہ اس کو اتنی ہی اپنے رب سے محبت بھی ہے۔ چنانچہ آئیے ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ روزانہ کم از کم 3 آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ صراط الجنان تفسیر کا مطالعہ کریں اور قرآن پاک کی تعلیمات پر نہ صرف خود عمل کریں بلکہ دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی ترغیب دلائیں گے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو مدنی کام کیے جاتے ہیں، نیکی کے کام کیے جاتے ہیں، تنظیم کے جو کام ہیں وہ ہوتے ہیں 12 مدنی کاموں میں سے ایک دعوت اسلامی کا جو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، اس کا ایک مدنی کام ہے بعد فجر مدنی حلقہ۔ یہ کام کیا ہے؟ اس کام میں کیا ہوتا ہے؟ بعد فجر حلقہ لگایا جاتا ہے، یعنی نماز فجر کے بعد مساجد میں روزانہ 3 آیات کی تلاوت، ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان یا تفسیر نور العرفان یا تفسیر صراط الجنان سے کم و بیش 2 صفحات یہ پڑھ کر درس فیضان سنت اور منظوم شجرہ شریف، جس میں اولیاء کرام کے وسیلے سے دعائیں کی جاتی ہیں، منظوم شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ پڑھنے اور سننے کا معمول ہوتا ہے۔ اسے بولا جاتا ہے بعد فجر مدنی حلقہ۔ اب جو لگا سکتے ہوں وہ لگانا چاہیے، اور جو نہ لگاتے ہوں، پہلے نہیں لگاتے، اور دستیاب ہے صراط الجنان کی جلد لے لیجیے۔ اس کی برکت سے کیا ہوگا کہ خود اگر فرصت کبھی نہیں ملتی تو صبح قرآن پاک کی تفسیر سنانے میں مصروف ہو جائیے۔ اس کی برکت سے خود بھی پورے قرآن کی تلاوت، پورے قرآن کا ترجمہ اور پورے قرآن کی تفسیر پڑھنے کا موقع مل جائے گا۔ یعنی کتنا ایک بندہ کہتا ہے میرے پاس یار ٹائم نہیں ہے، دنیا کی بڑی بڑی کتابیں بندے نے پڑھ لی ہیں، اس نے PhD کر لی ہے، بڑی بڑی کتابیں پڑھ لی، PhD کر لی ہے، اچھا جی M.Com کیا ہے، B.Com کیا ہے، ماسٹر کیا ہے، وہ ICS سے پتہ نہیں کیا 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 ہے، لیکن اتنی ساری کتابیں پڑھنے کے باوجود اپنے رب کا قرآن مکمل نہیں پڑھ سکتا۔ ٹھیک ہے، عربی نہیں پڑھنی آتی تو یار اپنے رب کے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ تو لو، میرا رب کیا فرماتا ہے، ایک دفعہ پڑھ لو۔ تو اس کے لیے یہ بڑا بہترین موقع ہوتا ہے کہ صبح روزانہ کی روٹین میں شامل کر لیا جائے کہ میں فجر کے بعد یا تو خود 3 آیتیں پڑھ کر ترجمہ تفسیر پڑھ کر سنا دیا کروں گا، یا پھر کوئی سنانے والا مجھے مل جائے، کسی مسجد میں ایسا ہو رہا ہو تو میں سننے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ اور اگر کوئی کہیں نہ ہو رہا ہو اور آپ وہاں نماز پڑھاتے ہوں تو اپنے امام صاحب کو دے دیں تفسیر صراط الجنان، ایک جلد لے کر دے دیں، اس میں 3 سپارے ہیں۔ امام صاحب کو بولے امام صاحب روزانہ صبح ہمیں تفسیر پڑھ کے سنایا کریں، کوئی بہت لمبا چوڑا نہیں، 3 آیتیں، 3 آیتوں کا ترجمہ اور پھر تفسیر، مزہ آ جائے گا۔ آپ کی صبح کی جو روحانیت اور صبح کی جو برکات ہیں تفسیر صراط الجنان سننے کے بعد جیسے شروع ہوں گی، آپ کا دن ہی بڑا نرالا ہوگا۔ بس آپ کا مطلب کہتے یار آج کا دن کوئی صحیح نہیں لگ رہا، آج مزہ نہیں آ رہا، طبیعت بوجھل سی ہے، آج یہ آج وہ ہے۔ اپنے رب کے قرآن سے ابتدا کرو، دیکھیے گا دل میں بھی روحانیت ہوگی، نورانیت بھی ہوگی، اور ذہنوں کے اندر بھی انشاءاللہ تر و تازگی ہوگی۔ ابتدا کر دیجئے اپنے رب کے کلام قرآن پاک سے اپنی ابتدا کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکات خود بخود ظاہر ہو جائیں گے۔ ایک اسلامی بھائی تقریباً 14 سال سے بیرون ملک میں یہ مقیم تھے۔ ایک بار اپنے کاروبار میں کام کرنے والوں کی ضرورت پڑی، انہوں نے ویزوں کے لیے بار بار درخواستیں جمع کروائیں مگر ویزے نہ مل سکے۔
ملازمین نہ ہونے کی وجہ سے انہیں نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا۔ ایک مرتبہ پھر درخواست جمع کرائی۔ اسی دوران ایک اسلامی بھائی کے مشورے پر انہوں نے شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ سے دعائیہ اشعار کو بلا ناغہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی برکت سے ان کا وہ کام حیرت انگیز طور پر چند دنوں میں ہو گیا، انہیں ویزا بھی مل گیا۔ تو یہ شجرہ قادریہ جو بالخصوص امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے مرید ہیں یا طالب ہیں، جب کسی کام میں پھنس جائیں شجرہ قادریہ پڑھنا شروع کر دیں۔ شجرہ قادریہ اس نیت سے پڑھیں گے اللہ نے چاہا تو آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس پہ تو پوری کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع بھی کی ہے، شرح شجرہ قادریہ عطاریہ، اس کا بھی مطالعہ کیا جائے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے بیعت کے بارے میں چند مدنی پھول پیش خدمت ہے۔ دنیا میں کسی صالح یعنی نیک کو اپنا امام بنا لینا چاہیے، شریعت میں تقلید کر کے اور طریقت میں بیعت کر کے، تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو۔ ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ کسی مرشد کامل سے مرید ہونا بھی ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کا مرید بننے میں ایمان کے تحفظ، مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق، جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے جیسے عظیم منافع موجود ہیں۔ پیر امور آخرت کے لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی رہنمائی اور باطنی توجہ کی برکت سے مرید اللہ اور رسول کی ناراضی والے کاموں سے بچتے ہوئے اپنے شب و روز گزار سکیں۔ بذریعہ قاصد یا خط مرید ہو سکتے ہیں، خط کے ذریعے بھی مرید ہو سکتے ہیں، قاصد کے ذریعے بھی مرید ہو سکتے ہیں۔ طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی 2 کتب بہار شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات پر مشتمل کتاب سنتیں اور آداب ہدیۃً طلب کیجیے اور اس کا مطالعہ فرمائیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کرنا بھی ہے۔ ابھی انشاءاللہ صبح یہاں سے مدنی قافلے سفر کریں گے، آج کل صبح آپ سب کو دعوت ہے، مدنی قافلوں کے مسافر بنیے۔ بہت سارا علم دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح کا جذبہ بھی ملتا ہے۔ آئیے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ممکن ہو تو خوشبو لگا لیجیے، تعظیم کی نیت سے 2 زانوں بیٹھ جائیں، زبردست ہے۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا تو موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاه وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت احمد صاحبی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں
اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا دیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون بڑے مرتبے والا ہے۔ جب وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له۔ شافعی امام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك یوم القیامہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلوا علی